بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کہتا ہے جو شاید موٹر وے پولیس میں بھرتی تھا کہ میں اور میرا ساتھی ڈیوٹی پہ تھے اور ایک زوردار آواز سنی۔ دیکھتے کیا ہے کہ 2 گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بڑا شدید ایکسیڈنٹ۔ ہم پہنچے، دیکھا کہ ایک گاڑی میں ایک بندہ تھا جو موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا اور دوسری گاڑی میں 2 تھے، اور جب ہم ان کے قریب گئے تو وہ بھی حالت احتضار میں تھے، بس مرنے کے قریب ہی تھے۔ چونکہ میرے ساتھی نے اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھے تھے، حالت احتضار میں لوگوں کو دیکھا تھا، تو اس کو پتہ چل گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو کلمہ شہادت پڑھا دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ یہ کلمہ پڑھاتا تھا اور وہ آگے سے گانا گاتے تھے۔ یہ کلمہ پڑھانے میں زور سے آوازیں اور ان کے منہ سے گانے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اسی گانے میں مصروف رہے اور آہستہ آہستہ ان کی آواز کم ہوتی گئی اور گانا گاتے ہوئے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہتا ہے میں اس حالت کو دیکھ کر بڑا میں نے عبرت حاصل کی اور متعجب ہوا کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ بہرحال بڑی عبرت حاصل ہوئی ان کے اس برے انجام کو دیکھ کر۔ پھر زندگی کے دن گزرتے گئے اور میں پھر غافل ہو گیا۔ پھر ایک دن میں ایک اور ساتھی کے ساتھ تھا اور ایک اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ کہتا ہے کہ ہم قریب گئے تو ایک نوجوان تھا، زخموں سے چور، خون بہہ رہا ہے، ابھی زندہ تھا۔ ہم نے اس کو گاڑی میں ڈالا کہ اس کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں، اور جب ہم گاڑی میں جا رہے تھے اس کو پچھلی سیٹ میں سلا دیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں آواز سن رہا تھا، متوجہ ہوا تو وہ نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور ایسی خوبصورت آواز میں کہ اس طرح کی قرات میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر اس کی حالت بگڑنے لگی اور حالت احتضار میں وہ تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے متوجہ ہو کر اب کوشش کیا کہ اس کو کلمہ شہادتین پڑھا دوں۔ تو جب میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی انگلی کو بلند کیا ہوا ہے اور خود ہی پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی پڑھتے پڑھتے اپنی جان اپنے پروردگار کو دے دی۔ اس کی موت کو دیکھ کر ہماری غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے گاڑی میں چیخیں نکل گئیں۔ ہم لے آئے ہاسپٹل میں، پتہ کیا گیا، اس کے بھائی کے ساتھ فون ملایا گیا، بات ہوئی تو اس کا بھائی دوسرے دن اس کا پھر جنازہ ہوا۔ بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ کہتا ہے کہ اس کے بھائی نے ہمیں بتایا، ہم نے پوچھا کہ یہ کیسا بندہ تھا، تو کہنے لگا کہ میرا بھائی اپنی گاڑی میں ہر ہفتے غریبوں مسکینوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ڈالتا، اور دور کوئی گاؤں تھا جس کو وہ جانتا تھا، وہاں جا کر وہ اشیاء ضروریہ بھی پہنچاتا تھا اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا تھا، دین کی طرف دعوت بھی دیتا تھا، قرآن کی طرف دعوت بھی دیتا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ 2 قسم کی موت ہمارے سامنے آئی ہے اور روزانہ لوگ مر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ایمان ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بے ایمان ہو کر مر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بے ایمان مر گیا ہے، لیکن اکثر رب العالمین اس کا پردہ جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔
ہمیں پتہ چلے نہ چلے، جو ایمان پہ جا رہا ہے تو وہ کامیاب ہو کر جا رہا ہے، اور جو بے ایمان دنیا سے جا رہا ہے تو وہ ناکام ہو کر جا رہا ہے، اوپر والوں کو پتہ چلے نہ چلے۔ سید المرسلین سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، من احسن فیما بقی من عمرہ لم یؤاخذ بما مضی من عمرہ۔ وہ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار تھا، لیکن زندگی کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری مہینوں میں، زندگی کے آخری سالوں میں اس نے اپنے آپ کو سنوارا، اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، اور آخر میں اچھے اعمال کر کے جا رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ جا رہا ہے، رب العالمین پچھلی زندگی، گناہوں والی زندگی کا اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور وہ بندہ من اساء فیما بقی من عمرہ اخذ بالاول والآخر، اور وہ بندہ جو پہلی زندگی جیسے بھی گزارے ہوئے ہے، آخر زندگی میں بد اعمال کرنے میں مصروف رہا ہے، آخر زندگی میں اپنے رب کی نافرمانی میں مشغول رہا ہے، یہ جا رہا ہے تو اس آخر کا بھی حساب دینا ہوگا اور اول کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جناب عیسیٰ مسیح صلوات اللہ علیہ اپنے حواریین کو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، پھر اس کے اوپر جو ہے عمارت کھڑی کی جائے گی، اور میں عیسیٰ مسیح کہتا ہوں کہ آخری اینٹ وہ مہم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو شاید مولا کے حواریین، جناب عیسیٰ کے حواریین کو سمجھ نہ آئی، تو علماء نے تشریح یہ کی کہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں آخری اینٹ یعنی اپنے نامہ اعمال کے آخر میں کیا لکھوا رہا ہے انسان، جو کچھ آخر میں لکھوا رہا ہے اس کو اہمیت ہے۔ اس لیے تو مولا متقیان امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان حقیقت السعادہ ان یختم للمرء عملہ بالسعادہ، بخت یہ ہے انسان کا، ہم بخت سمجھے ہوئے ہیں جی مال بہت زیادہ ہے، زمیندار بڑا ہے، بڑا بینک بیلنس رکھتا ہے، یہ بخت نہیں ہے۔ بخت یہ ہے انسان کا کہ اس کے نامہ اعمال کے آخر میں اس کو خوش بخت لکھ دیا جائے، سارے اعمال کرتا رہا، نامہ اعمال پور ہوتا رہا، آخر پر نامہ اعمال کے آخر میں جو مہر لگے وہ خوش بختی کی مہر لگ جائے کہ یہ کامیاب ہے۔ اور ان حقیقت الشقاء ان یختم للمرء عملہ بالشقاء، اور بدبختی، حقیقی بدبختی یہ ہے کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، نامہ اعمال پور ہو رہا ہے، اور نامہ اعمال کے آخر میں بدبختی کی مہر لگ جائے، یہ حقیقی بدبختی ہے۔ اس لیے تو پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اے ایمان کے مالک لوگو، اتقوا اللہ، لباس تقوی کو پہن لو حق تقاتے ہی، جس طرح لباس تقوی پہننے کا حق ہے اسی طرح لباس تقوی کو پہن لو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم اس قافلے میں داخل نہ ہو جاؤ جس قافلے کو رب العالمین کے فرما برداروں کا قافلہ کہا جاتا ہے۔ آخر کو دیکھا جائے گا کہ انسان جب دنیا سے نکلا ہے تو کس کیفیت میں نکلا ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ایمان یہ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں۔ ایمان اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ جب انسان اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو ایمان جیسا تحفہ سنبھالنے کے قابل بنا لیتا ہے، اس وقت کریم و مہربان پروردگار
وہ تحفہ دل میں عطا کر دیتا ہے، اور یہی تحفہ لے کر اگلے جہان کا سفر کرنا ہے۔ اور یہ تحفہ سنبھالنے کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا، اور رب العالمین نے جو واجبات بنائے ہیں ان کے انجام دینے اور جو فعل حرام قرار دیا ان سے اجتناب کرنے میں دلوں کی پاکیزگی رکھ دی ہے۔ دل پاک ہی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، فرما برداری پروردگار کرے گا، نافرمانی سے رکے گا، اس میں محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہی جہاد ہے، یہ جہاد کرے گا، اور کریم و مہربان پھر ایمان جیسا تحفہ عطا کرتا ہے۔ پھر اس تحفے کو سنبھال کے انسان اگلے جہان کے سفر پہ چل پڑے، کریم و مہربان کا مہمان بن کے جا رہا ہوگا۔